الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. حضرات، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، ہم لوگ ماہ ذی الحج کے ایام سے گزر رہے ہیں. یہ ایام کئی مناسبتوں سے اپنے آپ میں بڑے ہی اہم ہیں اور بڑی اہمیتوں کے حامل ہیں. جو مناسبتیں ان ایام میں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک بڑی اور اہم مناسبت جو ہے حج بیت اللہ کی مناسبت ہے. دنیا بھر سے لوگ خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں اور وہاں چند دن رہ کر کے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور اس وقت بھی وہاں کی رویت کے اعتبار سے ایک دن بیت اللہ کہ حج کا جو ہے وہ باقی ہے. بہرحال لوگ حج کے اعمال میں مصروف ہیں. جیسے آج حج کا یہ فریضہ لوگ انجام دے رہے ہیں، آج سے ٹھیک تقریباً 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا یہ فریضہ انجام دیا، جسے اصطلاح میں حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ حج تھا جس میں اسلام ہر طرف غالب آ چکا تھا، مسلمان فاتح ہو چکے تھے، پورے عرب میں اسلام کا غلغلہ تھا، ولولہ تھا، اور اسلام پوری طرح سے شان بان کے ساتھ پورے عرب پر راج کر رہا تھا. اس وقت اللہ رب العالمین نے چاہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد جب پورا ہو گیا ہے تو آخری حج کرا کر کے آپ کو اپنے پاس بلائے. چنانچہ اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریباً 1,24,000 کا مجمع صحابہ کرام کا جم گھٹا جو تھا آپ کے اطراف میں آزو بازو میں تھا، اور آپ نے اپنے اس آخری حج کے موقع پہ دنیا والوں کے سامنے بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، بہت سارے خطبات دیے،
اور دنیا والوں کو جینے اور مرنے کے ایسے دستور اور ایسے اصول فراہم کیے جو اس سے پہلے کبھی انسانوں کو نہیں ملے تھے۔ اور وہ دستور، وہ اصول ایسے ہیں کہ آج بھی سنہرے حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ ہماری کتاب و سنت کا حصہ ہے، بلکہ دنیا والوں نے انہیں اپنایا ہے اور دنیا کی اقوام نے انہیں اپنا کر کے اس کی روشنی میں وہ اپنے اصول مرتب کیے ہیں۔ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے مجھے یہی پیغام دینا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے۔ حضرات، ایسے تو بہت سارے خطبات ہیں، اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو مختلف موقع پہ حج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے، الگ الگ خطبے ہیں اور الگ الگ باتیں ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا اگر نچوڑ اور خلاصہ چند الفاظ میں اور چند پوائنٹ کے اندر پیش کیا جائے تو وہ ہے جو آج کے خطبے میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کہا تھا، اور وہ دستور جو دیا تھا اس میں سے ایک اہم دستور وہ یہ ہے کہ انسانی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے، یعنی احترام انسانیت کا سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پہ دیا، جب آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، یقیناً تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ آج کا یہ دن حرمت والا دن ہے، جیسے کہ یہ مہینہ قابل احترام مہینہ ہے، اور جیسے کہ یہ شہر مکہ قابل احترام شہر حرمت والا شہر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی حرمت کا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، اسی طرح سے تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کے مال کو ناجائز ہڑپنے کی کوشش کرو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم ایک دوسرے کے خون کے ساتھ کھلواڑ کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ دستور دیا، احترام انسانیت کا سبق پڑھایا دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آخری حج میں، اور پھر آگے آپ نے یہ بھی فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، کہ لوگوں یہ بھی یاد رکھو تم ان قریب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو، ملنے والے ہو، اللہ تم سے پوچھے گا، تمہارے اعمال کا محاسبہ کرے گا، جائزہ لے گا، سوال کرے گا تم سے فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، تو ایسا کرنا کہ میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ، تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو، ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیلتے رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور آپ نے کہا کہ جو بھی عمل تم کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے پوچھنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ حضرات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، خطبے کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ صرف ایک ٹکڑا نہیں بلکہ یہ اسلام کے تصور امن کو واضح کرتا ہے، دنیا کے سامنے یہ بتاتا ہے۔ حدیث کا یہ ٹکڑا، پیارے نبی کے خطبے کا یہ ٹکڑا دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اسلام کو قریب سے جاننے کی کوشش کرو، اسلام کو قریب سے پہچاننے کی کوشش کرو، اسلام کو جاننا ہے، اسلام کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، پیارے نبی کی سیرت کو پڑھو، آپ کی حدیث کا مطالعہ کرو۔ اگر تم مطالعہ کرو گے، قریب سے جاننے کی کوشش کرو گے، تو یہ جو دنیا بھر میں تم نے پروپیگنڈے پھیلا رکھے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے، یا اسلام کے ماننے والے ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ سارے تمہارے ہتھ کنڈے پروپیگنڈے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اگر اسلام کو قریب سے پڑھنے کی کوشش کرو گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اسلام کے تصور امن کو واضح کرتا ہے، اور ہم قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں، پیارے نبی کی احادیث کو اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ، یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ دین ہے، اور یہ وہ ریلیجن ہے، یہ وہ دھرم ہے جس نے دنیا والوں کو امن و امان کا سبق پڑھایا ہے اور درس دیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کہ لوگوں روز قیامت لوگوں کے اعمال کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں سب سے پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے وہ لوگوں کے خون سے متعلق سوال کرنے والا ہے۔ ایک چیز تو ہم جانتے ہیں کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، وہ عبادات کا معاملہ ہے، لیکن معاملات میں، لین دین میں
دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہمارے درمیان ہوتی ہیں، کہا کہ ان چیزوں میں، ان معاملات میں سب سے پہلا سوال جو ہونے والا ہے وہ خون کے سلسلے میں ہونے والا ہے۔ اس لیے خون ناحق اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا جرم ہے۔ اسلام کا تصور امن نہیں، اسلام ایسے دنیا والوں کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور قرآن نے کیا کہا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہا کہ لوگوں یاد رکھو، جو شخص بھی کسی نفس کو قتل کرے، کسی جان کو قتل کرے، وہ صرف ایسا نہیں کہ صرف اس جان کو قتل کر رہا ہے، بلکہ وہ پوری انسانیت کو قتل کر رہا ہے۔ یا صرف قتل نہیں کر رہا ہے، بلکہ صرف فساد مچانے کی کوشش کر رہا ہے، بگاڑ پیدا کر رہا ہے معاشرے کے اندر۔ پیارے نبی قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ وہ صرف فساد نہیں مچا رہا، بلکہ اس فساد کے ذریعے پوری انسانیت کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اس کے مقابلے میں جو شخص ایک جان کو بچا لیتا ہے، مرنے سے بچا لیتا ہے، ایک جان کو زندگی بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی، ساری انسانیت کو مرنے سے بچا لیا۔ یہ ہے اسلام کا تصور امن، لہٰذا دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی ایک مسلمان، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کیا بتایا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم الناس من لسانه، کہا کہ مسلمان حقیقی معنوں میں وہ ہے، مسلمان حقیقی معنوں میں وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہوں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے مسلمان، کسی کو کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچاتا ہے کوئی مسلمان۔ یہ مسلمان کا تعارف ہے کہ وہ دنیا والوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ اور پھر آپ نے مومن، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اس کا تعارف بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا والمؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم، مومن کون ہے؟ کہا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے جان و مال کے سلسلے میں محفوظ رہتے ہوں اور پناہ میں رہتے ہوں۔ یعنی ایک مومن کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ نہیں کرتا، ہتھیاتا نہیں ہے، اور نہ کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، کسی کی جان لینے کی کوشش، ناحق کوشش کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، قرآن مجید کی آیتیں اسلام کا تصور امن کیا ہے، اسلام کا تصور سلامتی کیا ہے، دنیا کے سامنے کھول کھول کر واضح کر رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,24,000 کا مجمع آپ کے سامنے تھا، اسی حقیقت کو دنیا کے سامنے واضح کیا کہ لوگوں یاد رکھو، تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر ویسے ہی حرام ہے جیسے یہ مہینہ حرام ہے، جیسے یہ شہر مکہ حرمت والا شہر ہے، اور جیسے آج کا دن یوم النحر حرمت والا دن ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو انسانی احترام انسانیت کا سبق دیا۔ اسی طرح سے حضرات، جو اسباق اور جو پیغامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں امت کو دیے، ان میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ انسانی مساوات کا درس، انسانی مساوات یعنی برابری کا سبق پڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بحیثیت انسان اسلام کے اندر آقا اور غلام دونوں برابر ہیں، بحیثیت انسان نوکر اور مالک یہ دونوں برابر ہیں، بحیثیت انسان عربی اور عجمی یہ دونوں برابر ہیں، بحیثیت انسان کالا اور گورا ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہیں، اور ہر ایک کے حقوق دوسرے کے اوپر یکساں ہے، برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا یہ درس دنیا والوں کو اس حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب، کہا کہ لوگوں یاد رکھو، یقیناً تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی آدم کی جو اولاد ہے اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اس کے اندر خاکساری ہونی چاہیے، اس کو غرور زیب نہیں دیتا ہے، اس کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے۔ غرور اور تکبر، بڑکپن یہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی شان ہے، کبریائی کی، بڑائی کی، بڑکپن کی، یہ اللہ رب العالمین کی شان۔ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو کم تر سمجھے، اپنے آپ کو ادنا سمجھے۔ انسان جب کسی کو اپنے سے کمتر کب سمجھتا ہے؟ جب وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے،
جب وہ اپنے آپ کو بہتر اور سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل اور سامنے والے کو مفضول سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سامنے والے کو ادنا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر اور سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے، یہ غرور جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تب اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا اور دنیا والوں کو برابری کا سبق دیتے ہوئے کہا ان ربکم واحد، تم سب کا رب بھی ایک ہے، وَكُلُّكُم مِّنْ آدم، تم سب ایک اولاد سے ہو اور تم سب ایک باپ سے ہو، اور تم سب کا باپ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہا کہ لوگوں یاد رکھو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی، اور کہا کہ نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل ہے الا بالتقوی، کہا کہ فوقیت اسی کو حاصل ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف پایا جائے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، معصیتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا یہی شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو وہی انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، باقی سب کے سب انسان ہونے کی حیثیت سے برابر۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہا کہ لوگوں یاد رکھو ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم و حوا سے پیدا کیا، اور پھر کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے، کیوں بنائے؟ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سامنے والے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا اور سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے، کہا لِتَعَارَفُوا، یہ جو خاندان بنائے ہیں، یہ جو قبیلے بنائے ہیں، یہ جو برادریاں بنائی ہیں، ان تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف ہو سکے، شناخت ہو سکے کہ فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ہے، فلاں آدمی فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس لیے نہیں کہ تم کہو میں تو شیخ ہوں، میں تو بڑے خاندان کا ہوں، میں سید ہوں، میں بڑے خاندان کا ہوں، سامنے والا انصاری ہے، یہ چھوٹے خاندان کا ہے، چھوٹی برادری کا ہے۔ اسلام کے اندر یہ ذات پات اور برادری کے فتنے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، فخر جتانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی بات کو بیان کیا کہ یہ جو خاندان قبیلے ہم نے بنائے اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سارے قبیلے یہ ساری برادریاں اپنی جگہ پہ تعارف کے لیے، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے باعزت انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی معزز اور محبوب، بھلے سے وہ دنیاوی اعتبار سے کسی نچلے خاندان اور نچلے قبیلے کا کیوں نہ۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام نبی وقت کے نبی، اللہ اکبر، اور قرآن نے انہیں اولو العزم پیغمبروں میں ذکر کیا، 5 ایسے انبیاء جن کی زندگی میں بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑے سخت مسائل انہوں نے جھیلے اور ان میں وہ کامیاب ہے۔ ایسے پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے، 950 سال سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں اس پورے عرصے میں اور لوگوں کو تو چھوڑیے، خود اپنا ایک بیٹا اپنے باپ پہ ایک نبی پہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ بڑے خاندان ہے، نبی کا بیٹا ہے، وہ بھی اولو العزم پیغمبر کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے کوئی مطلب نہیں ہے، انسان کا عمل کیسا ہے اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ کافروں کی صحبت میں رہنے والا ہے، یہ اسلام دشمنوں کی صحبت میں رہنے والا ہے، یہ نبی کے دشمنوں کی صحبت میں رہنے والا ہے، اگرچہ نبی کا بیٹا ہے لیکن اس کے اعمال صحیح نہیں، اس کا ایمان درست نہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جیسے اور لوگوں کو عذاب کے لپیٹ میں لپیٹ دیا، اسی طریقے سے اس نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہلاک و برباد کیا۔ تو خاندان اور قبیلے کچھ کام آنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائے ہیں، اس لیے بنائے ہیں تاکہ ان کا تعارف ہو سکے لوگوں کا،
جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور محترم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم سبق جو حجۃ الوداع کے موقع پر دیا وہ یہی تھا، انسانی مساوات کا درس، انسانی برابری کا حق۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، ایک اہم سبق جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں امت کو دیا، دنیا والوں کو دیا، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک اہم اور بہت بڑی برائی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بلکہ واضح انداز میں اس کی مذمت بیان فرمائی، اور وہ ہے سودی لین دین اور سودی کاروبار کی مذمت۔ سودی کاروبار آج دھڑلے سے ہر کوئی عوام و خواص اس فتنے میں مبتلا ہے، اس برائی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اس بڑے گناہ کی جانب اشارہ کیا، اور آپ نے کھلے الفاظ میں اس گناہ کی مذمت بیان کی اور اس سے لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا، ویسے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو مختلف مقامات پر اس کی مذمت بیان ہوئی ہے، اس کی طعنت کو واضح کیا گیا ہے، اس کی قباحت کو واضح کیا گیا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہا کہ لوگوں بڑھا چڑھا کر کے دگنا تگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک جگہ تو اتنے سخت الفاظ میں اس سے بچنے کی تلقین کی، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ سودی لین دین میں بقایا ہے اس سب کو چھوڑ دو۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے معنوں میں مومن ہو ان ساری چیزوں کو چھوڑ۔ پھر کہا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم باز نہیں آئے، اگر تم نے اس سے کنارہ کشی اختیار نہ کی تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں، احادیث میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے، علم کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اتنی سخت اور اتنی بڑی وعید آئی ہو کہ اللہ رب العالمین سے وہ کام کرنے والا جو ہے اللہ رب العالمین سے جنگ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آئے، سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کی مذمت بیان فرمائی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ گناہ ہیں، یعنی الگ الگ نحوست جو ہے، وبال جو ہے اس گناہ کا انسان کی زندگی میں پڑتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہا ایسرھا ان ینکح الرجل کہا کہ سودی کاروبار میں اور سودی لین دین کے جو گناہ انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ اور سب سے ہلکی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے گویا نکاح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا منہ۔ تو یہ بڑی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کو، اس کی شناعت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دنیا والوں کو اس کا پیغام کیا، اس کے بارے میں بتایا، اور آپ نے کہا غریب الجاہلیت موضوع کہ لوگوں یاد رکھو جاہلیت کے جتنے بھی سودی کاروبار، سودی لین دین وہ سب کے سب آج میرے قدموں کے تلے ڈال کر کے رون دیے گئے۔ آج کے بعد کوئی سودی کاروبار نہیں ہوگا۔ اور آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو عملی طور پہ پیش کیا، اور آپ نے کہا اول ربانا واول ربا اضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، کہا کہ سب سے پہلا سود جو میں ہمارے اوپر یعنی ہمیں لینا تھا سودی پیسہ، آج میں اس کو سب سے پہلے چھوڑ رہا ہوں، اور وہ سود جو ہے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے، یعنی ان کے اوپر سودی کاروبار میں اس سے پہلے اجازت تھی، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو سودی کاروبار کیا کرتے تھے لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے یہ ساری چیزیں ختم ہیں، اور سب سے پہلا سودی لین دین جس کو میں ختم کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ اللہ کے نبی نے ختم کر دیا۔ آپ نے کہا فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، سارا کا سارا سود جو ہے وہ میرے قدموں کے تلے، سب ختم کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، اتنے عظیم موقع پر، اتنے صحابہ کے درمیان اس کی شناخت کو، اس کی قباحت کو آپ بیان فرما رہے ہیں، اور دنیا انسانیت کو اس کی شناخت اور قباحت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کاروبار سے اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے رکھی ہیں، ان میں سے ایک اہم پیغام
मर्द व ज़न के हुकूक और फ़राइज़, मियाँ बीवी के हुकूक और फ़राइज़, मर्दों से खिताब करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में इरशाद फरमाया, कहा फत्तकुल्लाह फिन्निसा, फत्तकुल्लाह फिन्निसा, कहा कि लोगों औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना, औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना, अपनी बीवियों के सिलसिले में अल्लाह का खौफ खाते रहना, यानी उनके हुकूक व फराइज़ में कोई कमी और कोताही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला सवाल करेगा, अल्लाह ताला पूछेगा। फिर आपने फरमाया फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानतिल्लाह वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह, कहा कि याद रखो उन्हें तुमने अपने लिए हलाल किया है, अपने हवाले अक़द में लिया है, तो अल्लाह ताला के अमानत के तौर पे लिया है, और उनके शर्मगाहों को अपने लिए हलाल किया है, तो अल्लाह ताला के कलिमे के ज़रिए, अल्लाह के हुक्म के ज़रिए तुमने हलाल किया है, लिहाजा उनका ख्याल रखना। फिर आपने हर दो के हुकूक जो एक दूसरे के ऊपर आयद होते हैं आपने बयान फरमाया। आपने कहा वलहुन्ना वलकुम अलैहिन्ना अल्ला युतीना फुरुशकुम अहदन तक़रबूना, कहा कि तुम्हारा हक तुम्हारी बीवियों पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दे जिसे तुम नापसंद करते हो, यानी कोई भी गैर महरम, एक इंसान अपने बिस्तर पर किसी गैर महरम को पसंद नहीं कर सकता है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी बीवियों पर यह हक है तुम्हारा कि तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर महरम को आने ना दे, और अगर वो ऐसा करती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, अगर वो मानती नहीं है तो तुम उन्हें मार सकते हो, हल्की मार जो सज़ा जो तादीब के लिए हो और एहसास दिलाने के लिए। फिर इसी तरह से आपने फरमाया वलहुन्ना अलैकुम रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़, उनका हुकूक तुम्हारे ऊपर क्या है, कहा कि तुम उन्हें मारूफ उर्फ के मुताबिक उनको रोजी रोटी का बंदोबस्त करो, खाने पीने का बंदोबस्त करो, इसी तरीके से पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े का बंदोबस्त करो, और रहने सहने के लिए घर। कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी बीवियों को देने की। तो इस तरह से एक दूसरे के हुकूक हर दो के ऊपर ये लाजिम है कि एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ अच्छे मामलात, खुशगवार ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। ये हर एक के ऊपर एक दूसरे की जिम्मेदारी है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हज़रत हुसैन बिन महज़न रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि एक मरतबा मेरी फूफी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई कुछ ज़रूरत से। जब वो ज़रूरत पूरी हो गई, जब वो जाने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे शौहर जिंदा है, मौजूद है? कहा कि हाँ मेरे शौहर जिंदा है, मौजूद है। आपने फरमाया कि तुम्हारा उनके साथ कैसा मामला है, कैसा सलूक करती हो? कहा कि मैं अपनी हद तक जिस कदर मुमकिन हो अपने शौहर की खिदमत करने की, उनकी बात मानने की हर एतबार से कोशिश करती हूँ कि उनके मुताबिक मैं चलूँ, इल्ला ये कि मैं आजिज़ आ जाऊँ, यानी जो काम मेरी ताकत से बाहर हो बस वही नहीं कर पाती, बाकी सब ख्याल अपने शौहर का रखती हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फंजुरी ऐना अंति मिन्हु, फंजुरी ऐना अंति मिन्हु फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुक, कहा कि याद रखो अपने शौहर की खिदमत के सिलसिले में किस मकाम पे हो, जरा देख लो अपने आप का, जायजा ले लो अपने आप का, इसलिए कि वही शौहर तुम्हारी जन्नत भी है, वो तुम्हारा जहन्नम भी। यानी उनकी खिदमत करोगी, उनकी बात मानोगी, भले तरीके से मारूफ के कामों में उनका साथ दोगी, तो वो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा है, जन्नत का टिकट है, उसके ज़रिए से तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी। और अगर तुम उनकी नाफरमानी करोगी, भलाई के कामों में, अच्छे कामों में उनकी बात नहीं मानेगी, उनकी खिदमत नहीं करेगी, तो याद रखना उसी वजह से तुम नारे जहन्नम की मुस्तहिक बन जाओ। इसी तरह से एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत जन्नत में जाने के लिए आसान रास्ता उसका क्या है? आपने कहा इदा सल्लतिल मरअतु खम्सा, जब औरत 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करे, वसामत शहरा, माह रमज़ान के रोज़े पाबंदी के साथ वो रखे, वह हफ़िज़त फ़रजा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, ये 3 चीज़ें। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने शौहर की फरमाबरदारी करे। आपने कहा कि ये 4 काम अगर कर ले तो आसानी के साथ वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। न सिर्फ जन्नत में दाखिल होगी बल्कि प्यारे नबी ने फरमाया उससे कहा जाएगा उदखुलिल जन्नति मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति, तुम जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती हो अपनी मर्जी से उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है जो नेक सालिहा बीवी की और फरमाबरदार बीवी की बयान की गई है। लिहाजा मर्द हो कि औरत
دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور دونوں کو اپنے اپنے حقوق کی پاسداری صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اہم سبق جو ہے امت کو دیا ہے اور دنیا والوں کو دیا ہے۔ آخری بات اور ایک اہم سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری خطبے میں جو دیا وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے، قرآن اور سنت کو لازم پکڑے رہے، بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، غلو اور انتہا پسندی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ سبق امت کو پڑھا کر کے، دنیا میں جتنے مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جتنے مذاہب ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے فرقے ہیں، ہر ایک کے پاس کامیابی اور کامرانی کے الگ الگ اصول ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ کسی کے پاس دنیا داری کامیابی کی معراج ہے، کسی کے پاس اولاد و افراد کی کثرت یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، کسی کے پاس مال و دولت کی ریل پہ یہ کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جتنے لوگ، جتنے مذاہب، جتنے فرقے، ہر ایک کے اپنے اپنے اعتبار سے کامیابی کے اصول اور فارمولے، مگر امت مسلمہ کی کامیابی کا راز صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے کتاب و سنت کی پیروی۔ کتاب و سنت کی پیروی، یعنی جب تک مسلمان کتاب و سنت کو گلے سے لگائے رہیں گے، اس کی تعلیمات کو گلے سے لگائے رہیں گے، اس دنیا میں بھی عروج میں رہیں گے، آخرت میں بھی عروج میں رہیں گے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و سنت کو لازم پکڑا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے گلے سے لگائے رہے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا دستور اور منشور بنا کر کے رکھا، وہ دنیا میں عروج کی منزلیں طے کرتے رہے، ترقی کی منزلیں طے کرتے رہے، اور دنیا میں شان و بان کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر یہ تنزلی آئی کہاں سے، یہ پستی آئی کہاں سے؟ اسی وقت سے یہ تنزلی شروع ہوئی جب مسلمانوں نے قرآن و سنت کو اپنے سے دور کرنا شروع کر دیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے گلے سے ہٹا کر کے پھینک دیا۔ جیسے جیسے قرآن و سنت سے یہ دور ہوتے چلے گئے، ان کے عقائد خراب ہونے لگے، ان کے اندر بدعات و خرافات کی بھرمار ہونے لگی، اور یہ دھیرے دھیرے غار گمراہی کی طرف دھنستے چلے گئے، اور بالآخر ایسا ہوا کہ آج صورتحال ہمارے سامنے ہر جگہ مسلمان جو ہے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اور ذلت و پستی کی امین غار میں گرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے دوری۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری حج کے موقع پہ فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، کہا کہ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کہا کتاب اللہ و سنتی، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری میری سنت یعنی میری احادیث۔ کہا کہ ان دو چیزوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور آج جو گمراہی ہے، آج جو ذلت ہے، آج جو پستی ہے، آج جو رسوائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، بدعات کو ہم نے گلے سے لگا لیا، نئی نئی چیزیں اسلام کے اندر، اسلام کے نام پہ ہمارے درمیان وہ ایجاد ہونے لگی، اور لوگ ایجاد کرنے لگے، اور ہم اسی کو اسلام سمجھ کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تب سے ہمارے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے یہ بھی فرمایا، آپ نے بدعات سے دور رہنے کی تلقین کی، کہا کہ لوگوں روز قیامت حوض کوثر پر میری تم سے ملاقات ہوگی، میری تم سے ملاقات ہوگی حوض کوثر پر، لیکن وہ ملاقات کیسی ہوگی؟ کہا کہ تمہیں جو قرآن و سنت میں دے کر کے جا رہا ہوں، اسے اس وقت تک لازم پکڑے رہنا، تھامے رہنا، ان سے جدا نہیں ہونا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، اور آئیں گے میں پانی پیالہ بھر کر کے اس حوض سے میں پلاؤں گا ان کو، لوگ آتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اتنے میں کچھ مزید لوگ آئیں گے، میں انہیں پیالہ بھر کے پلانے کی کوشش کروں گا کہ آ کر کے مجھے روک دیا جائے، میرے ہاتھ پکڑ لیے جائیں گے، مجھے منع کر دیا جائے گا کہ آپ نہیں پلا سکتے ان کو۔ اللہ کے نبی کہیں گے اصحابی، کیا ہوا، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں، آپ نہیں پلا سکتے، وجہ آپ سے یہ بتایا جائے گا، اس کا سبب لا تدری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
فرشتے مجھے جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. لا تدری ما احدث بعدک، انہوں نے آپ کے بعد، آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی وہ آپ نہیں جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز معلوم ہوگی کہ میری دنیا سے گزر جانے کے بعد انہوں نے میرے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، اللہ کے نبی کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، کہ دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر کے رکھا. تو اللہ کے نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آخری حج میں امت کو جو پیغامات دے رہے ہیں ان میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ آخری دم تک کتاب و سنت کو لازم پکڑنا ہے اور بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. کتاب و سنت کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے عروج رکھا ہے، اقبال رکھا ہے، ترقی رکھی ہے اور اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی رکھی ہے. یہ حجۃ الوداع کے کچھ اہم پیغامات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور دنیا والوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تعلیمات کو، ان اسباق کو، ان دروس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللهم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم انه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم.